تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، بزرگی، تعریف، تحلیل، تحمید رب العالمین کے لیے، جو ہم سب کا خالق، مالک، مدبر اور پالنہار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں سرور کائنات امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ حاضر نجمہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد جو 3 آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ الحمدللہ قربانی کے حوالے سے، عشرہ ذی الحجہ کے حوالے سے تمام کے تمام موضوعات ہماری زندگیوں میں گزر چکے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جو ہماری زندگی کا جو سب سے اصل مقصد ہے، سب سے اہم اور سب سے عظیم مقصد ہے، وہ ہم تمام اہل ایمان اور تمام مومنوں کی اور بالخصوص اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنے جانوروں کو قربان کرنے والوں کی، جن کو اللہ نے طاقت دی ہے، جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے اس مقام تک پہنچایا ہے، ہم سب کی ذمہ داری میں سے ایک سب سے پہلا جو قرینہ آتا ہے وہ قرینہ ہے رب العالمین کی خوشنودی، اللہ رب العالمین کی رضامندی۔ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ قربانی کا اصل مقصد ہے اللہ رب العالمین سے اپنے آپ کو قریب کرنا۔ تو کیا ہماری ذہن کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر اگر کوئی صرف اتنا ہی چیز ڈال دے اور اتنی ہی چیز کو ایک لمٹ کر دے کہ قربانی صرف اللہ رب العالمین کی راہ میں جانور کو قربان کر دینا اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل ہو جانے کے برابر ہے؟ کیا صرف جانوروں کی قربانی کر دینا اللہ رب العالمین کی رضامندی، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیگر اور بہت سی قربانیوں کو فراموش کر دینا؟ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو پوری امت کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی جو اللہ رب العالمین نے ہم سب کے لیے اسوہ، نمونہ، آئیڈیل کے طور پر اللہ نے بنایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیٹے کی قربانی سے پہلے ایک مزید قربانی انہوں نے دی ہے۔ اس کے بعد ان کی پوری زندگی سراپا قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ اگر بیٹے کی قربانی دیکھا جائے تو صرف اس انداز میں دیکھا جائے کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ یہ قربانی اللہ رب العالمین کی راہ میں قربانی کرنا اور قربانی کرتے وقت اللہ رب العالمین سے یہ تقرب حاصل کرنے کی یہ نیت کرنا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمبی مدت کے بعد، ایک بڑی آزمائشوں کے بعد، وہ آزمائش جو آج ہمارے سماج کے اندر، ہمارے مسلم معاشرے کے اندر، اگر اس آزمائش سے اگر ہمارا گھر اگر کہیں نہ کہیں دوچار ہوتا ہے، وہ آزمائش کون سی؟ وہ آزمائش ہے شادی ہو گئی ابھی اولاد نہیں ہو رہی ہے، 5 سال 6 سال 10 سال 20 سال گزر گئے۔ یہ آزمائش انسان کی زندگی کے اندر ابراہیم علیہ السلام سے سیکھنے کی ایک قربانی ہے کہ اللہ رب العالمین نے تقریباً 75 یا 80 سال کی عمر میں اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل کو عطا فرمایا، اور حضرت اسماعیل کو جب اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا، اس کے بعد ایک اور عظیم قربانی، جس قربانی کو اللہ رب العالمین نے یہ ذکر فرمایا کہ انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ یہ بھی بیٹے کا پیمانہ، یہ بیٹے کا یہ کہنا، جبکہ بیٹا ایک انسان، یہ انسان کی فطری چیز ہے، یہ انسان کی اگر کہا جائے تو غیر اختیاری چیز ہے کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ بڑی مدتوں کے بعد، بڑی آزمائشوں کے بعد، بڑی قربانیوں کے بعد جب اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازتا ہے تو فطری طور پر انسان کو پہلی اولاد سے بڑی محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے انسان کی فطرت ہے کہ پہلی اولاد سے بے انتہا محبت ہو جاتی ہے، لیکن ان تمام کی تمام محبتوں کو ابراہیم علیہ السلام نے قربان کرتے ہوئے جس بیٹے کا اس بڑھاپے کے اندر ایک بازو، ایک سہارا بننے کی امید تھی، اس بیٹے سے جا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ بیٹا بھی یہ سوال نہیں کر رہا ہے کہ اب اے ابا اگر کرنا چاہو تو کر لو، نہیں کرنا چاہو تو نہ کرو۔ یہ دل کے اندر یہ پختہ ارادہ نہیں تھا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان اللہ نے جو حکم دیا کر گزریے۔ یہ دونوں تعلق سے،
دونوں لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ قربت بیان فرمائی، اور اسی قربت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس خوشنودی اور اس رضائے الہی کو دے دیا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین کے پاس تمہارے خون، تمہارے گوشت، تمہارے لوتھڑے نہیں پہنچتے ہیں تو تمہارے جگر کے اندر کی چیزیں جو پنپ رہی ہوتی ہیں وہ اللہ رب العالمین کو پہنچتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہم سے یہی چاہتا ہے، اور ہم اللہ رب العالمین کو اگر یہی دیتے ہیں تب ہماری زندگی کے اندر بے شمار قربانیاں، قربانی جانور کی قربانی، قربانی مال کی قربانی، قربانی اولاد کی قربانی، قربانی اپنے مال، اپنے قیمتی اثاثے کی قربانی، قربانی اپنے نفس کی قربانی، قربانی اپنے گناہوں کی قربانی۔ آج رمضان، آج اس عشرے کے اندر ابھی اللہ رب العالمین ہم تمام اہل ایمان کو ایک ایسا موقع اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے، انشاءاللہ 10 ذی الحجہ کو بے شمار تمام مسلمان بے انتہا لاکھوں کروڑوں جانور اللہ رب العالمین کی راہ میں ذبح کریں گے، لیکن ذبح کرنے سے پہلے کیا ہمارا دل اس بات پر یہ گواہ بننے کو تیار ہوگا کہ اے اللہ اس جانور کو تیری راہ میں قربان کر رہا ہوں، اے اللہ آج سے سارے گناہوں کو میں قربان کرتا ہوں۔ اگر اپنی زندگی کے اندر اگر قربانی کا یہی جذبہ ہے، قربانی اللہ رب العالمین نے کہا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نمازیں، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اگر اس جذبے سے اگر مسلمان قربانی کرتا ہے، رب کعبہ کی قسم، یہ مسلمانوں کے اندر وہ انقلاب، ان کے اندر یہ عروج اور ان کے اندر یہ سربلندی کہ جو تمام کے تمام سلف صالحین کے اندر یہ واقعات اور ان کے اندر یہ مناظر، یہ مظاہر ملے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے جانثار صحابہ کی، ان کے مال کی قربانیوں کے کچھ مظاہر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے گھر کے لیے اعلان کرتے ہیں۔ مال کی قربانی، مال انسان کی زندگی کے اندر دو چیز بہت محبوب ہے، اور ان دونوں چیزوں کو رب العالمین کہہ رہا فتنہ، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ اولاد بعض موقع پر تمہارے لیے فتنہ ہے، یہی مال تمہارے لیے بعض اوقات فتنہ ہے۔ اگر یہ اولاد فتنہ کہا گئی ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر اس کی زندگی کے اندر نافرمانی آئی، اس کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ سے بغاوت آئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سنتوں سے عداوت آئی، توحید کے علمبرداروں سے دشمنی پیدا ہوئی، تو ظاہر سی بات ہے یہ اولاد ہمارے لیے نفع بخش نہیں ہو سکتا، یہ اولاد ہمارے لیے ایک طریقے سے فتنہ اور وبال اور نقصان کے علاوہ کچھ اور ہمارے لیے مفید نہیں ہو سکتا۔ اور انما اموالکم و اولادکم، ہمارے مال، جس مال کو ہم نے محنت سے، پسینے سے، ہم نے اپنی زندگی کی جد و جہد سے ہم نے اس مال کو کمایا ہے، اور اگر ہم نے کماتے وقت اگر ہم نے جھوٹ بولا ہے، ہم نے اس میں صداقت کا پہلو نہیں رکھا ہے، رب کعبہ کی قسم آپ 4 لاکھ نہیں 5 لاکھ کا بکرا لا کر ذبح کر دو، اللہ رب العالمین کا آپ کے سامنے آپ کے اعمال کے حساب سے محاسبہ ہوگا، آپ کے مال کے حساب سے محاسبہ ہوگا۔ ہائے وہ مال جس مال کو ہم نے محنت اور مشقت سے نہ کما کر ہم نے اللہ رب العالمین کی راہ میں ایک قیمتی جانور تو ذبح کر دیا، لیکن اپنے مال کو ہم نے ٹٹولا نہیں کہ میرا مال کتنا کھرا ہے، میرا مال کتنا پیور ہے۔ اگر زندگی کے اندر اگر اللہ رب العالمین کی خوشنودی، اس کی رضامندی اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اللہ کی راہ میں کم از کم قیمتی کا جانور ذبح کریں، کم از کم قیمتی جانور کا ذبح کریں۔ یعنی کہنے کا مقصد کہ اللہ نے جتنی سکت دی ہے، اللہ نے جتنی طاقت دی ہے، اس طاقت کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کی راہ میں جانور کو خرید کر اپنے اس محنت سے، اپنے اس خون پسینے کی کمائی سے اللہ رب العالمین کی راہ میں وہ جانور قربان کرو، اس کا مزہ آپ کی زندگی کے اندر خود احساس ہوگا۔ جس زندگی کے اندر محنت سے اور خون پسینے سے کمائے ہوئے مال سے اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کرنے کا جو جذبہ اور جو مٹھاس، جو ایمان کی چاشنی ملے گی، وہ ایک حرام کمائی اور جھوٹ بول کر کمانے والے مال سے وہ چاشنی اور ہمیں وہ مزہ نہیں مل سکتا ہے۔ اگر اندازہ کرنا ہے اپنی زندگیوں کے اندر اس کا محاسبہ کر لینا۔ ہم تمام مسلمان اپنی زندگی کے اندر، میں خود بذات خود اپنے آپ کو اپنی زندگی میں آپ سے بھی مخاطب اور پوری امت مسلمہ سے مخاطب کہ اللہ کی راہ میں جانور کو قربان کرنے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے مال کو ٹٹولیں، اپنے مال کو کھنگالیں کہ ہمارا مال کتنا پاک ہے اور کتنا ناپاک ہے۔ اگر ہمارا مال پاک ہے، رب العالمین ہماری قربانی کی گواہی خود دے دیتا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ تعالیٰ
اپنے مومن بندے یعنی متقی تقوی اختیار کرنے والے بندوں کی اللہ قبول کرتا ہے، اور تقوی اختیار کون کرتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ کے سامنے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو اگر ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ہم نے اپنے آپ کو اگر ہم نے ڈرا لیا، ہم نے اپنے آپ کے اندر ایک خوف پیدا کر لیا، رب العالمین اگر اپنی زندگی کے اندر اگر ہم اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے، اللہ کی مرضی کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے، آخرت میں اللہ ہماری مرضی کے مطابق جنت دے گا انشاءاللہ۔ اور دنیا کے اندر اگر ہم اپنی مرضی کے مطابق اگر ہم دنیا کی زندگی گزاریں گے تو اللہ رب العالمین کا اعلان ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یعنی اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے جس بندے مومن کو اللہ رب العالمین کا خوف، اس کا ڈر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا دے، محسوس کر دے، یقیناً وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی زندگی کے اندر پائی جانے والی تمام بری خواہشات سے، تمام گناہوں سے، تمام معصیتوں سے، تمام ہر ان برے اعمال سے جن سے رب العالمین کی ناراضگی ہے، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کراہت محسوس کی، جن سے شریعت کے اندر، جن سے توحید کے اندر کہیں نہ کہیں نقصان پایا جائے، اگر ان تمام کے تمام امور منہیات سے اپنی زندگی کے اندر اگر ہم تائب ہو کر اگر اللہ رب العالمین کی راہ میں ایک معمولی سا قیمتی جانور اگر ہم ذبح کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی اور بڑی سعادت مندی کی بات ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے اپنی زندگی کے اندر ہم نے رشوت کو نہیں چھوڑا، ہم نے جھوٹ کو نہیں چھوڑا، ہم نے گالی کو نہیں چھوڑا، ہم نے حرام کام کو نہیں چھوڑا، ہم نے حرام اشیاء کو نہیں چھوڑا، ہماری زندگیوں کے اندر گناہوں کے انبار میں ہم لت پت ہیں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی راہ میں جانور کو قربان کر رہے ہیں، اس جانور کو قربان کرنے سے پہلے یہ عزم، یہ ارادہ کر لینا چاہیے کہ اے رب العالمین آئندہ اپنے تمام گناہوں کی میں قربانی دے کر میں اللہ رب العالمین میں تجھ سے میں تائب ہو کر لا تقنطوا من رحمت اللہ کے اعلان کے حوالے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ اعلان کر رہا ہے کہ میں گناہ نہیں، میں تمہارے ایک گناہ نہیں، میں تمہارے سارے گناہوں کو بخشش کا میں وعدہ اور میں ضمانت دیتا ہوں۔ اور یہ خود اللہ رب العالمین نے کہا، اب اس کا راستہ کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ گناہوں کی بخشش، گناہوں کی مغفرت، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ماہ ذی الحجہ کا جو یہ پہلا عشرہ ہمیں عطا فرمایا ہے، ان کو افضل ایام الدنیا قرار دیا گیا ہے۔ ان میں کچھ ایسے کام ہیں، ان میں کرنے والے کچھ ایسی نیکیاں ہیں جو اپنی زندگی کے اندر بڑے اعلیٰ پیمانے پر جاتی ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ بتائیے آخر اس عشرے کو جو پہلا عشرہ ذی الحجہ ہے، اس عشرے کو رمضان کے عشروں کے مقابل میں کیوں افضل ایام الدنیا کہا گیا؟ کہا کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے اس عشرے کے اندر 5 وقت کی نماز تو فرض ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے، اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرنا، اپنے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، بے انتہا بلا حساب و کتاب خرچ کرنا، اپنی محبوب چیز اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنا، اور اللہ رب العالمین کے لیے روزہ رکھنا، کثرت سے اگر کوئی پورے 9 ذی الحجہ تک اگر روزہ رکھنا چاہے، عرفہ کے دن تک کا وہ بھی رکھ سکتا ہے۔ یہ تمام کے تمام فضائل، اور اس عشرے کے اندر اللہ رب العالمین کی کثرت سے تکبیر، اللہ اکبر جیسے یہ تلبیہ والے کلمات، اور اس عشرے کے اندر آپ قیام اللیل، رات کے اندر آپ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر، یعنی تمام کی تمام عبادت، اور اسی عشرے کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک ایسی عبادت کو منظم کر دیا ہے جو اس عبادت کو اگر ذی الحجہ کے علاوہ اگر شوال میں کیا جائے وہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ وہ عبادت کون ہے؟ وہ عبادت ہے حج اکبر۔ تو انہی بنیاد پر، انہی تمام نیکیوں اور خوبیوں کی بنیاد پر اس عشرے کو بڑی اہمیت اور فضیلت حاصل ہے، اور اسی بنیاد پر کہہ دیا گیا کہ افضل ایام الدنیا، افضل ایام الدنیا کہہ کر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام لوگوں کے لیے ایک بخشش اور مغفرت کا پروانہ ہمارے پاس دے دیا۔ بتائیے جس امت کے پاس اتنا بڑا سرمایہ ہو، اس کے پاس سرمایہ قرآن موجود ہو، اور جس امت کے پاس رہبر اور آئیڈیل کے نمونے کے طور پر اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ اللہ کے نبی جا کر میرے بندوں کو بتائیے کہ یہ سچائی ہے، یہ برائی ہے، یہ عبادت ہے، یہ بدعت ہے، یہ سنت ہے، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، ان تمام کے تمام علوم کو
پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اب اگر اللہ رب العالمین نے کہہ دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ دنیا جہالت کا دور گزر رہی تھی. یہ دنیا جہالت کے دور میں گزر رہی تھی. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اے مومنو یہ اللہ کا احسان ہے تم پر کہ اللہ نے تمہارے ہی میں سے اللہ نے ایک پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا جو تم کو تلاوت قرآن یعنی قرآن مقدس کی تعلیمات سے تمہیں باقاعدہ اس سے روشناس کراتے ہیں اور تمہیں تمہاری گناہوں سے تم کو اس بات پر اجتناب کرنے کو کہتے ہیں تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ, معصیتوں سے بچ جاؤ, اللہ تعالیٰ کی دشمنی سے بچ جاؤ, رسول اللہ کی عداوت سے بچ جاؤ. اگر تمہاری زندگی کے اندر اگر یہ چیز پیدا ہوتا ہے تو یقین مانو وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے اور اللہ کا احسان ہوا کہ اللہ نے تم کو ہدایت یافتہ بنا دیا. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین. اب اگر ہم ایمان لانے کے بعد بھی ہمارے پاس یہ کہہ دینا ہم کہ ہم ایمان لے آئے, ہم قربانی کر رہے ہیں, ہم اللہ رب العالمین کے بڑے محبوب بندے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. جس طریقے سے آزمائشیں, یہ بات یاد رہے اپنے ذہن میں, جس طریقے سے آزمائشیں ابراہیم علیہ السلام یا ان کے علاوہ تمام پیغمبروں کے اوپر جو آزمائشوں کا سلسلہ جاری و ساری رہا وہ اب ہمارے اوپر وہ نہیں آنے والا. کیوں؟ کیونکہ ان کے جیسا ایمان ہمارے اندر نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین کا اعلان ہے کہ جس کے اندر جتنا تقوی, جتنی پرہیزگاری ہوگی اس کے اوپر اتنی بڑی بڑی آزمائشیں آئیں گی. ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی سراپا آزمائشوں سے بھری پڑی رہ گئی. کہیں پر آزمائش, آج جس جگہ پر 40 لاکھ 50 لاکھ لوگوں کا مجمع ہے اس جگہ پر اپنے ننھے بچے معصوم کو چھوڑ کر آئے تھے. جس جگہ پر آج تمام کے تمام مسلمان, پوری دنیا کے کونے کونے کے رہنے والے مسلمان اس جگہ پر پہنچنے کی آرزو اور تمنا رکھتے ہیں. اے رب العالمین ہم میں سے جو لوگ اس جگہ پر نہیں پہنچے ہیں حج کے لیے, اللہ ان کے لیے آنے والے ایام میں اللہ ان کے لیے یہ سعادت مندی, یہ خوش نصیبی بخشے کہ اللہ تعالیٰ وہ بھی تیرے گھر کے لیے حج بیت اللہ پہ طواف کرنے کے اللہ ان کو توفیق عطا فرما دے. اس گھر کے لیے جس گھر کے پاس ابراہیم علیہ السلام اپنے ننھے اسماعیل کو چھوڑ کر ایک آزمائش معصومیت پر آئی, پیاس سے بلک رہے تھے, وہاں اللہ رب العالمین نے اس مرحلے کو بتایا. اس کے بعد جوانی کی دہلیز پر آئے, یہاں پر قربانی کا مسئلہ آ گیا. یہ تمام کی تمام آزمائشیں پوری ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں سے بھری پڑی ہے. اب اسی لیے اہل ایمان کو کہا گیا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کہ اے ایمان لانو اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ ہاں ہم ایمان لے آئے, ہم عبادت کریں یا نہ کریں, ہماری زندگی کے اندر آزمائش نہیں آنے والی. اللہ رب العالمین نے کہا نہیں, یہ تمہاری بڑی بھول ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اس زمین پر کوئی مومن بچا ہی نہیں ہے جس کو اللہ رب العالمین آزمائے نہ ایمان لانے کے بعد. صحابہ کرام کی زندگیاں, اللہ رب العالمین کی راہ میں قربانی کے جذبے, عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, علی بن ابی طالب, عبد الرحمن بن عوف, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ. یہ سراپا پوری کی پوری مقدس جماعت, صحابہ کرام کی جماعت, جو پیغمبروں کے بعد اس زمین پر سب سے مقدس ہستی تھی, جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے چنا تھا. ان کی قربانی, ان کی اطاعت, ان کی فرما برداری, ان کے جوش اور ان کی وہ محبت, ان کے وہ جذبے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی جماعت کا, اللہ نے ان کے دلوں کا تقوی, ان کے دلوں کا امتحان لیا. آج ہمارے دلوں کا امتحان ہوتا ہے, ہم شکوہ کرنے لگتے ہیں, ہم واویلا کرنے لگتے ہیں. ہمارے دلوں کا جب امتحان ہو, اہل ایمان کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کتنا عجیب مومن ہے, کتنا بہترین مومن ہے جو مصیبت آ جائے اس پر صبر کر لے, نعمت مل جائے شکر ادا کر لے. یہ سب سے عظیم مومن کی نشانی ہے. مصیبت آ جائے واویلا مت کرے, اس پر صبر کر لے, نعمت مل جائے اس پر شکر ادا کر لے. یہ بہت عظیم قسم کے مومن کی صفات ہے. اور ایک آخری بات کر کے بعد ختم کرتا ہوں. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثار صحابہ پر
اللہ رب العالمین نے جو امتحان لینے کا جو جملہ استعمال فرمایا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، اور جب دلوں کا امتحان ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے رزلٹ بھی بنتا ہے، اور رزلٹ کیا بنا ان کا رزلٹ اس انداز میں بنا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار، یہ تمام کی تمام نعمتیں اللہ نے رزلٹ کے طور پر دے دیا کہ تمہارے دلوں کا امتحان اللہ نے لے لیا اور پاس کیا، تو اللہ نے یہ کہا کہ میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی، اور اے اہل ایمان تم سے بھی اللہ رب العالمین یہی مطالبہ کرتا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ بستی والے اللہ پر صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان لانے والے بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی توحید کے علمبردار بن جائیں، ان کی زندگیوں کے اندر وہ نکھار، ان کی زندگیوں کے اندر وہ عروج، وہ سربلندی آئے گی کہ شاید دنیا کبھی ان کے مقابلے میں کھڑی ہونے کی طاقت نہیں رکھتی۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو باتیں کتاب و سنت کے مطابق ٹوٹی پھوٹی باتیں کہی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری زندگیوں کے اندر تمام قربانیوں کو، جس طریقے سے ہم اللہ کی راہ میں اپنے محبوب جانور کو ہم قربان کرتے ہیں، اللہ ہمیں ہماری زندگیوں کے اندر تمام گناہوں کی قربانیوں سے اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو بچائے۔ اللہ ہماری زندگیوں کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عشرہ ذی الحجہ کے اندر زیادہ سے زیادہ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ اپنے مال کو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد الکریم ملک بروف الرحیم۔